قرآن پاک جیسی کتاب لکھنا کیوں ناممکن ہے؟ قرآن پاک نے اپنے مخالفین کو ایک چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی ایک کتاب بنا کر لاؤ، پھر کہا اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، پھر کہا چلو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لاؤ۔ اس کے بعد اللہ جل وعلا نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ اس کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے یقیناً اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ بنا کر لائیں اس قرآن کی مثل، تو وہ نہیں لا سکیں گے اس قرآن کی مثل۔ قرآن پاک کے اس چیلنج کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی خوبیوں والی، اس معجزانہ خوبیوں والی ایک کتاب بنا کر لاؤ، اور تو اور اس کتاب میں انداز بھی نیا ہو، اور وہ کسی کتاب یا قرآن پاک کی نقل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو معجزے دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن کی بہت ساری اعجازی خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآنک میریکل آف ساؤنڈ یعنی صوتی اعجاز۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس کو آپ یا تو پڑھ سکتے ہیں یا آپ گا سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسے آپ پڑھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ قرات جو قرآن پاک کا ایک پورا باقاعدہ طور پہ ایک علم ہے جسے مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے اور جسے لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کارل مارکس کی کتاب داس کیپٹل، اگر آپ اسے شاعری کی طرح گانا چاہیں تو آپ نہیں گا سکیں گے، اور اگر آپ علامہ اقبال کی کتاب کلیات اقبال کو نثر کی طرح پڑھنا چاہیں تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو قرآن پاک کا جو میریکل ہے، قرآنک میریکل آف ساؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی جو دوسری اعجازی خصوصیت ہے، دوسرا اس کا میریکل ہے، وہ اس کا میریکل آف ایلوکوینس ہے، یعنی فصاحت و بلاغت۔ قرآن ایک بہت ہی فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی الفاظات کی کتاب ہے۔ قرآن میں الفاظات بہت فصیح ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے الفاظ یوز کیے گئے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو ادب کے لحاظ سے بہت فصیح ہیں اور معنی کے لحاظ سے بہت بلیغ ہیں۔ قرآن پاک نے جو بات ایک لفظ میں کہی وہ عام انسان جملوں میں کہے، اور جو قرآن پاک نے الفاظ جملوں میں کہی وہ انسان اپنی گھنٹوں گھنٹوں کی بات میں کہہ سکے گا۔ اس کی مثال آپ قرآن پاک کی تفسیروں کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی جو تفسیرات ہیں وہ 100 جلدوں میں لکھی جا رہی ہیں، لیکن قرآن کی جامعیت ابھی تک باقی ہے۔ قرآن پاک کی جو تیسری اعجازی خصوصیت ہے وہ اس کا الفاظ کا اعجاز ہے، یعنی miraculous selection of the words۔ اب کوئی بھی شاعر ہو، کوئی بھی ادیب ہو، وہ اپنے فن میں کتنے ہی کمال درجے پہ کمال مہارت اس کو حاصل ہو، وہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی کتاب میں یا اپنی شاعری میں کوئی بھی غیر فصیح لفظ استعمال کیا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادباء ان کو اپنا مفہوم کی ادائیگی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں جو غیر فصیح ہوتے ہیں، جبکہ پورے قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو غیر فصیح ہو، بلکہ ہر لفظ جس جگہ پہ بھی آیا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایسا اٹل ہے کہ اس کو کوئی بھی شخص غیر فصیح نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک اپنے مقصد کی ادائیگی کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو کنٹیکسٹ اور معنی کی ادائیگی اور ٹیکسٹ پیٹرن کے لحاظ سے انتہائی موزوں ہیں۔ قرآن پاک کی جو چوتھی اعجازی خصوصیت ہے وہ اس کا ترکیب کا معجزہ ہے، یعنی سنٹینس فارمیشن۔ قرآن کریم کی جو ترکیب ہے اس کی بھی ایک معجزانہ خوبی ہے۔ قرآن کریم میں جو ترکیب بیان کی گئی ہے وہ بڑے ہی احسن انداز میں بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ عربوں میں قصاص کا رواج موجود تھا، اور عربی جو شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، انہوں نے اس کے فائدے ظاہر کرنے کے لیے جملے بنا رکھے تھے۔ مثال کے طور پہ القتل احیاء للجمیع،
یعنی قتل اجتماعی زندگی ہے، القتل القال القتل، اس طرح کے اور کثیر جملے بنا رکھے تھے۔ اب آپ ان جملوں پہ غور کیجئے کہ جہاں ان جملوں میں ایک طرف سے قتل کو روکا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، جو کہ بظاہر تضاد ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کو نہایت ہی آسن اور معجزانہ انداز میں بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قرآن پاک کا جو 5واں معجزہ ہے وہ اس کا میریکل آف پروٹیکشن ہے، یعنی حفاظتی اعجاز۔ قرآن کریم اس دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جس میں 1400 سال سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، اس کا کوئی بھی حرف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یہ باتیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سر ولیم میر، جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتا تھا، اس نے اپنی کتاب دا لائف آف محمد میں لکھا ہے کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اللہ جل وعلا نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کا جو چھٹا اعجاز ہے، جو اس کا چھٹا میریکل ہے، معجزہ ہے، وہ اس کا سائنٹیفک میریکل ہے، یعنی سائنسی معجزہ ہے۔ آج جو چیزیں ہم جدید ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کر دی، اور یہ اس کا ایک الہامی کتاب ہونے کا ثبوت ہے۔ مثال کے طور پہ بگ بینگ، کائنات کا پھیلنا، زمین کا بیضوی شکل کا ہونا، ایمبریولوجی، برتھ سائیکل اور سمندر کے اندر اندھیرا، اس طرح کی اور بھی بہت سارے سائنٹیفک ایسے میریکلز ہیں جو آج سائنس معلوم کر رہی ہے، لیکن قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بیان فرما دیے۔ قرآن کا جو 7واں اعجاز ہے وہ میتھمیٹیکل میریکل ہے، یعنی ریاضیاتی معجزہ، ریاضیاتی اعجاز۔ قرآن پاک میں ریاضیاتی اعجاز بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہر صورت، ہر جملہ، ہر آیت اور ہر صورت کو گن گن کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو آج کے اس جدید دور میں ایسی کتاب لکھنا چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے بس میں بھی نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے کسی انسان کے ہاتھ سے اس کا لکھنا کیسے ممکن ہوا؟ اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اب اس میں ایک ظاہری پہلو جو مماثلت کا ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، لیکن اس میں ایک ریاضیاتی مماثلت بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام بھی پورے قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی پورے قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں لفظ شہر یعنی مہینہ، اس کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو لفظ یوم ہے یعنی دن، اس کا ذکر 365 مرتبہ آیا ہے، اور پورے ہمارے سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی 365 ہی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں بیچوں بیچ والی امت بنایا۔ اب سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 286 ہیں، اور اس کی جو درمیان والی آیت ہے یعنی 143 وہ بھی درمیان والی آیت ہے، اور اسی آیت میں اس امت کو بھی بیچوں بیچ والی یعنی درمیان والی امت کہا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی ریاضیاتی معجزے ہیں جن سے قرآن بھرا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی چند پروفیسیز بھی ہیں، یعنی پیشین گوئیاں بھی ہیں، جو کہ قرآن پاک کی ایک معجزانہ خوبی کے طور پہ بھی ہیں اور قرآن پاک کی ایک الہامی کتاب ہونے پہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرعون کا جسم، اللہ جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے فرعون، آج ہم تمہارے جسم کو بچا لیتے ہیں تاکہ تمہارے بعد میں آنے والوں کے لیے نشاندہی ہو جائے۔ تو بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں سمندر سے صحیح سلامت فرعون کا جسم برآمد ہوا، جو آج بھی مصر کے عجائب خانوں میں موجود ہے۔ اور اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ انسان خون بہائے گا،
جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہے تھے، ارادہ کر رہے تھے، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ یہ تو زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ ہماری خون ریزیوں سے بھری پڑی ہے، جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ صرف ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کی، جسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان اور عراق میں بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ قرآن پاک کی یہ جو ساری خوبیاں ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے اور انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کتاب لکھ سکے۔ اس لیے قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے وعدوں میں، اپنی باتوں میں سچے ہو تو اس جیسی ایک کتاب بنا کر